نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم۔ سورہ انعام رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 7 آیات نمبر 17، 18، 19، 20، 21۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل آپ فرما دیجئے انی اخاف کہ بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی اگر نافرمانی کرو اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، من یصرف عنہ یومئذ اس دن جس سے عذاب ہٹایا گیا، فقد رحمہ پس میرے رب نے اس پر رحم فرمایا، وذالک الفوز المبین اور یہی بڑی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اگر تجھے کوئی بلائی پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً آپ فرما دیجئے کہ گواہی کے لیے سب سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ اور میرے طرف یہ قرآن وحی کے ذریعہ بھیجا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ تاکہ میں اس کی ذریعہ تمہیں اور جس کو یہ قرآن پہنچے ڈرا دوں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسری معبود ہے؟ سوال ہے۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ آپ فرما دیجئے کہ میں ایسی گواہی نہیں دیتا، اور فرما دیجئے کہ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ آپ فرما دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے،
وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں جس کو تم شریک بناتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے جانوں کو ضائع کر دیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیات نمبر 15 سورہ مائدہ میں فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، اور بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے. آیات نمبر 16 میں فرمایا کہ اس دن جس سے عذاب ٹل گیا تو اس پر اللہ کا رحم ہوا، یعنی روز محشر کا جو انتہائی ہولناک اور سخت عذاب ہے اس سے بچ گیا تو وذالک الفوز المبین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور کامیابی سے مراد دخول جنت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بروز محشر عذاب سے نجات اور دخول جنت دونوں لازم و ملزوم ہے. جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو عذاب سے بچ جائے، اور عذاب سے وہ شخص بچے گا جس نے دنیا میں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی. آیات نمبر 17 میں اسلام کا ایک اساسی بنیادی عقیدہ بیان کیا کہ ہر نفع و نقصان کا مالک حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے. کوئی شخص کسی کو حقیقت کے اعتبار سے نہ ادنا سے ادنا نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ادنا سے ادنا نقصان پہنچا سکتا ہے. ظاہری طور پر کسی کے ہاتھ سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچتا ہوا نظر آتا ہے، وہ صرف ایک ظاہری صورت ہے، اور یہ دین اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس نے مسلمانوں کو ساری مخلوقات سے بے نیاز کر کے صرف اور صرف اللہ کا نیازمند بنایا ہے، اور سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین جب آپ کے دل میں بیٹھ گیا تو پھر آپ دلیر ہوں گے، آپ ایماندار تب ہوں گے. اور قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. نے اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو روک دے گا اس کو کھولنے والا کوئی نہیں. اور حدیث میں ہے فرض نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں،
اور جو آپ نے روک دیا اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی۔ اور آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ وہ القاہر فوق عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، قادر ہے، اور اس وجہ سے دنیا کا کوئی انسان، بڑے سے بڑا انسان، دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اپنی ہر خواہش اور ہر ارادہ کو پورا نہیں کر سکتا، اپنے ارادوں کو عملی جامہ وہ نہیں پہنا سکتا۔ بڑے سے بڑا آدمی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اپنی ساری مرادیں پوری نہیں کر سکتا۔ پشتو میں کہہ دے دنیا نمگڑے دا، وہ الحکیم الخبیر، اللہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اللہ کے تمام افعال حکمت کے عینی مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خبردار ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بصیر اللہ کی صفت ہے، خبیر اللہ کی صفت ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ قل ای شیء اکبر شہادتا، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی شہادت ہوگی، جس کے قبضہ قدرت میں کل جہان کا نفع بھی ہے، ضرر بھی ہے، کل جہان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل مکہ کا ایک وفد ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر گواہ کون ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو آپ کی تصدیق کرے، حالانکہ ہم نے یہودیوں سے، نصرانیوں سے بھی پتہ کیا، پوری تحقیق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی سے اس مقام پر، اس جگہ پر گواہی سے مراد معجزات ہے، آیات بینات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ عَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، یعنی کیا اللہ کی گواہی کے بعد تم اس کے خلاف گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہے، دوسرے الہ بھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اپنے انجام کو سمجھو، اپنے انجام بد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، انما هو الہ واحد۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، یکتا معبود ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، مجھے یہ بطور وحی یہ قرآن بھیجا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں اس کی ذریعہ تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دوں اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دوں جن کو قیامت تک یہ قرآن پہنچے گا۔ اور قرآن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک معجزہ ہے، اس میں کوئی بندہ ترمیم تحریف نہیں کر سکتی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے،
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن آخری کتاب ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور یہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت ہے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہ جو یہود ہے، نصارہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ ایک باپ اپنے اولاد کو جانتا ہو، پہچانتا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تورات میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انجیل میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ، وطن اصلی، وطن ہجرت، وطن اقامت، عادات، اخلاق، اطوار، سب کچھ موجود تھی۔ بلکہ تورات و انجیل میں صحابہ کرام کا ذکر بھی موجود تھی۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ بیت المقدس کو یہودی ہو تم نے کیسے چھوڑ دیا تھا؟ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ اونٹے کا مہار پکڑا ہوگا اور غلام اونٹے پر سوار ہوگا؟ تم نے یہ نہیں کہا تھا؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے نقش ثانی عمر فاروق کو جانتے ہو، اس کے غلام کو جانتے ہو، اس کا ذکر تورات میں آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، تو قرآن آپ کو معلوم نہیں ہے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت آپ پر ظاہر نہیں ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح کہ ایک باپ اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ اور وجہ تشبیہ یہ ہے کہ ماں باپ کی پہچان اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ تفصیلی بھی ہوتی ہے اور یقینی بھی ہوتی ہے۔ بچوں کے بدن کا ہر حصہ والدین پر عیا ہوتی ہے، پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ بچپن سے جوانی تک والدین کے گود میں وہ پرورش پاتے ہیں، باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں علم یقینی اور علم قطعی ہے، علم یقینی اور علم قطعی ہے، اور قطعی ثبوت آسمانی الہامی کتاب کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ قرآن قطعی ثبوت ہے۔ اور ایک دوسرا حضرت زید ابن سمعانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے اہل کتاب تھے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات انجیل کی مطابق، بیان کے مطابق پہچان لیا تھا، اور اتنی زیادہ پہچان کے باوجود ایمان نہ لانا یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو لوگوں نے اپنے بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں کو برباد کیا ہے، اپنے نفسوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے، یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔